شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اللہ والوں کی باتیں، فرینڈز آف اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی سیرت طیبات کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جاتی ہے، اور الحمدللہ سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ بھی اس سلسلے میں شامل ہیں، دوسروں کو بھی شامل کیجئے، اس سلسلے میں شرکت کی، دیکھنے کی دعوت دیجئے، اور اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہو وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تلاوت سنوں گا، نعت شریف سنوں گا، انشاءاللہ جب درود پاک پڑھنے کا کہا گیا درود شریف پڑھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کہوں گا۔ انشاءاللہ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بھی ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ جو مدنی پھول سنوں گا انہیں عمل میں بھی لانے کی ترکیب بناؤں گا، دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک کی فضیلت بیان کروں گا، اور جو نیتیں ہمارے منچ کے اسلامی بھائی کر سکتے ہوں، حاضرین کر سکتے ہوں، ناظرین کر سکتے ہوں، بالخصوص اہم مدنی پھولوں کو لکھ لینے کی نیت بھی بہت اچھی ہے کہ اس سے بہت سا علم جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو اور جو مزید نیتیں مستحضر ہوا کرتے رہیں، بلکہ یہ نیت بھی کر لیا کریں کہ جیسے ہی کوئی اچھی نیت مستحضر ہوگی، ذہن میں آئے گی، انشاءاللہ میں اس وقت یہ نیت کر لوں گا، چاہے وہ سلسلے کے دوران ہی کیوں نہ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب کی حرص کے ساتھ آپ کام کیا کریں گے، نیکیاں کیا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکیاں بڑھانے کے نسخے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ والوں کی باتیں سلسلے میں ہمارے ساتھ الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی ہوا کرتے ہیں، ہمارے انگلش میں بھی اس سلسلے کے ویورز ہیں، اس لیے انگلش میں بھی گفتگو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں انگلش میں بھی مدنی پھول ہوں ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو اردو نہیں سمجھتے۔ پھر اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سے آغاز کا بھی سلسلہ رہتا ہے۔ آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، اللہ والوں کے حوالے سے ہے، اور بہت ہی ڈیفرنٹ موضوع ہے، امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا۔ اور آج موضوع ہے اللہ والوں کے آنسو۔ اللہ والوں کے آنسو، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ آنسو کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، آنسو دیکھ کر بڑے بڑے پگھل جاتے ہیں، آنسو کب نکلتے ہیں اور آنسو کب نکلنے چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مدنی پھول لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے بڑھتے ہیں اللہ پاک کے مبارک کلام کی طرف، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت کلام پاک سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam has said, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards and to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, with the intention of observing respect
For the recitation of the Holy Quran, according to your situation, please try to sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah, and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the commands of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, by following the instructions of the blessed hadith. If possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون آمنت بالله صدق الله العظيم. Translation from Kanzul Iman. And that surely it is He who destroyed the first Aad and also the Thamud and then spared none. And before this, the people of Nuh, surely they were oppressors, unjust and most rebellious. And He overturned the demolished cities, then covered them with what they were to be covered. O listener, which of your Lord's favors would you belie? He is a warner like the previous warners. It, the hour, has come near that was imminent to come. There is none besides Allah to disclose it. Do you then wonder at this news? And do you laugh but do not cry? Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. ماشاءاللہ آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت کی. اللہ والوں کے آنسو آج اس پر انشاءاللہ تعالی سیر حاصل گفتگو بھی ہم سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے چند اشعار مل کر نعت شریف کے بھی پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضا الہی کے لیے نعت شریف پڑھنے کی، اور ہو سکے تو روتے ہوئے یا رونی صورت بنائے اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی نیت فرمائیں. مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. نظر میں
نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اور جن آنسوؤں کا ذکر ہے انہیں شاعر موتی کہہ کر اس کلام میں کچھ یوں کہتے ہیں، تمہارے قدموں میں موتی نثار کرنے کو، تمہارے قدموں میں موتی نثار کرنے کو، تمہارے قدموں میں موتی نثار کرنے کو، ہزار ہیں میری ان اشک بار آنکھوں میں، ہزار ہیں میری ان اشک بار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردار
کردگار آنکھوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ والوں کی باتیں اور اللہ والوں کے آنسو آج ہمارا موضوع ہے۔ اللہ والوں کے آنسوؤں پر یہاں پر نعت میں بھی کچھ تذکرہ ہوا کہ تمہارے قدموں میں موتی، تمہارے قدموں پہ موتی نثار کرنے کو ہیں بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں۔ یہ وہ آنسو ہیں کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کے آنسو ہیں، اور یقیناً انہی آنسوؤں کی قدر ہے، انہی کی پذیرائی ہے، اور انہی کے حصول کے لیے بڑے بڑے تڑپتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت کیا بیان فرمائیں گے، آنسو کیا ہوتے ہیں، کب نکلتے ہیں، اور ان آنسوؤں کی کیا قدر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنسو تو چند گھنٹے کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا جی نکلتے ہیں اس کے، روتا تو ہے وہ مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا ادھیڑ عمر، خوش ہو یا غمگین ہو، اچھا، آنسو تو نکلتے ہیں، روتا تو ہے وہ۔ اب یہ آنسو اصل میں دل کی ترجمانی ہوتے ہیں، صحیح، کہ جو دل میں کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے وہی آنسو نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، وہ کافی عرصے بعد جب گھر آتا ہے تو ماں جب اس کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، تو یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ یہ خوشی کے ہیں۔ اسی طرح جس سے مذہبی طور پر عقیدت ہوتی ہے، وہ جب ایک عرصے کے بعد نظر آئے، جب ویسے ہی وہ اچانک کبھی گھر تشریف لیں، جیسے پیر صاحب ہوتے ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، ان سے ہمیں محبت ہے، تو اب وہ گھر آتے ہیں، اچانک اگر آئیں تو بعض اوقات آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، تو وہ دل پہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس میں وہ خوشی کا پہلو۔ اسی طرح جب وہ رزلٹ ہوتا ہے اسکول، کالج اور یہ مدرسے کا لگا لیں، یا جامعۃ المدینہ میں جیسے ہمارے اسلام میں فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ یہ خوشی کے آنسو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فارغ التحصیل ہونے والے بعض اسلامی بھائی رو رہے ہوتے ہیں، جی جی، تو وہ ایک خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں کہ ہم ایک مرحلہ زندگی کا طے کر چکے ہیں اور علم دین کا ایک خزانہ ہمیں حاصل ہو گیا، اور مزید حاصل کرنے کے لیے ہمارا سفر جاری ہے۔ تو اس طرح یہ خوشی کے آنسو، بعض اوقات دل آزاری کی وجہ سے بھی، دل شکنی جب ہوتی ہے، انسان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ وہ بیٹا جس کو باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہونے کے بعد باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، یا باپ سے معاذ اللہ بدتمیزی کرتا ہے، یا باپ کی توقعات پر پورا نہیں اترتا، یا پھر وہ کسی بگڑے ہوئے ماحول میں جا پڑتا ہے اور باپ کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا نیک بنے، تو اس وقت باپ کے آنسو نکلتے ہیں، لیکن یہ دل شکنی کے آنسو ہوتے ہیں کہ اس کا دل ٹوٹتا ہے، بعض اوقات ماں کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو اس طرح یہ بعض اوقات غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب کوئی عزیز دوسرے ملک جا رہا ہو یا دوسرے شہر جا رہا ہو، واپس لوٹ کے مہمان آتے ہیں نا عموماً گھر میں، جی جی، تو اب یہ کہ وہ جب روانہ ہونے لگتے ہیں تو عموماً جو کم سن ہمارے وہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو وہ عموماً جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ اب یہ مہمان جا رہے ہیں، بلکہ مدنی منع اور منیاں تو ضد کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جانے دیں گے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر وفات پا جائے، اب وہ وفات پانے والا چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، تو اب کسی کو کم رونا آتا ہے کسی کو زیادہ، تو یہ ایک جدائی کا رونا ہوتا ہے۔ اس طرح پھر وہ خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو اللہ عز و جل کے عذاب کا سوچ کے روتے ہیں کہ کہیں ہمیں اپنی نافرمانیوں کے سبب رب تعالی کا عذاب نہ جھیلنا پڑے۔ استغفر۔ تو یہ خوف خدا کی علامت، یہ خوف خدا کی وجہ سے رونا ہو گیا۔ اچھا، بعض اوقات عشق رسول میں روتے ہیں،
اور پھر وہ مدینے کا غم، ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے کہ مدینے کا غم. اب مدینے کا غم کیا ہے؟ بعض اوقات ناظرین بھی مدنی چینل کے سوچتے ہوں گے. اب مدینے کا غم یہ کہ مدینے کی وہ فضائیں جہاں پہ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سانس لی، وہ زمین جس میں اطہر چومنے کی سعادت حاصل ہے. واہ سبحان اللہ. وہ زمین کے قریب تو ہم جانے کی سوچ بھی نہیں سکتے. اس زمین سے تھوڑا دور اس زمین کی اس بقعۂ نور، اس نور کے ٹکڑے کی، اس حصہ زمین کی زیارت ہو جائے تو یہ ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ کاش. اچھا اس کا اظہار کب ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی سوئے مدینہ جا رہا ہو، اب وہ جانے والا بھی رو رہا ہوتا ہے اور جو رخصت کر رہا ہوتا ہے وہ بھی رو رہا ہوتا ہے. دونوں کے الگ الگ. جانے والا رو رہا ہوتا ہے کہ وہ کہ خوشی اور غم کی کیفیت ہوتی ہے. خوشی کی کیفیت کہ اتنی خوش نصیبی میری کہ میں ایسی فضاؤں میں جا رہا ہوں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہوں، عمرہ کرنے کی سعادت کے حاضر پانے جا رہا ہوں یا حج کرنے جا رہا ہوں، پھر مدینہ منورہ میں حاضری دوں گا. تو یہ خوشی اور غم کی کیفیت اس کی ہوتی ہیں. پھر بعض اوقات تو وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس قابل کہاں کہ ان مقدس فضاؤں میں جا سکوں، یہ سوچ کے روتا ہے. اور جو چھوڑنے والا ہوتا ہے، رخصت جو کر رہا ہوتا ہے، وہ اس شوق میں رو رہا ہوتا ہے. شوق کا رونا کہ اے کاش ہمیں بھی کبھی یہ سعادت ملے، ہم بھی سوئے مدینہ سفر کریں. تو اس طرح یہ ایک عشق رسول میں، مدینے کے یاد میں یہ رونا ہوتا ہے. تو اس طرح مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات یاد آ جاتی کسی کی. اب کوئی شخص ہے وہ دنیا سے جا چکا تو اس کی کوئی بات ایسی یاد آ جاتی ہے. کبھی کوئی الماری کھولی، ایک دم سے وہ مدنی منا جو 2 سال پہلے فوت ہو چکا تھا، اس کی کوئی چیز ایسی نکل آتی وہاں سے. تو وہ ماں یا باپ جو بھی اس سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ چیز دیکھ کے رونا شروع کر دیتے، تو یہ ان کو یاد آ جاتی. تو یہ مختلف قسم کے آنسو ہوتے ہیں. ایک ہی چیز میں سے بہت سارے آنسو ایسے ہیں کہ جو اللہ والوں کے آنسوؤں میں شامل ہیں. اچھا. کہ اللہ والوں نے اولاد کی جدائی میں بھی آنسو بہائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے تو آپ کی اشک باری کی وجہ سے بینائی متاثر ہوئی تھی. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شہزادہ 1.5 سال کا تھا ابراہیم جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جب انہوں نے وصال کیا تو آپ کے ہاتھوں میں دم توڑا. تو اس وقت آپ کے آنسو بہہ نکلے. تو جو 7 صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی، مضمون عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آنسو ہیں، اتنے میں یعنی کہ کوئی حرج نہیں. تو پھر فرمایا کہ اے ابراہیم تمہاری یاد میں ہمارا دل غم زدہ ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس کے کہنے کا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے. تو یہ اولاد کی جدائی میں آنسو بہہ نکلنا اس پر کوئی شرعی گرفت نہیں. ہاں وہ جو دوسرا ہے نوحہ اور وہ گریبان پھاڑ دینا اور طرح طرح کی آوازیں نکالنا اور اپنے آپ کو پیٹنا یا جو بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں نوحہ میں جو آتے ہیں وہ ممنوع ہیں. تو خالی آنسو بہہ نکلنا اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. تو یہ مختلف حکایات اور واقعات اس کے موجود ہیں. آنسو تو بہت سارے ہیں. جی جی بالکل. یہ بظاہر تو آنسو ایک ہی ہیں، وہی آنکھوں سے نکل رہے ہیں. آنسو کی وجوہات گرم بعض ساری، لیکن آنسو کے اسباب اور آنسو کے وجوہات بہت ساری ہیں. ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں کہ جو مباح ہیں یا ان کی مطلب کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے، اور بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جو آنسو ثواب کا باعث بن جاتے ہیں، جو اللہ والوں سے بخشش کا سبب بن جاتے ہیں، بخشش کا سبب بن جاتے ہیں، اللہ والوں سے مشابہت اختیار کر جاتے ہیں، جنہیں ہم اللہ والوں کے آنسو کہہ سکتے ہیں. تو اگر ان میں ایک بنیادی طور پر کوئی سب سے اہم ترین آنسو کہے جائیں تو وہ کون سے ہوں گے؟ مطلب کس قسم کے آنسو؟ مطلب جسے کہا جائے کہ اس چیز کے لیے اگر آنسو بہائے جائیں نا تو یہ سب سے بہترین ہے، یا اللہ والے اس معاملے میں سب سے زیادہ آنسو بہایا کرتے ہیں. ہاں وہ اب دوسرے ثابت تو ہیں. اب یہ جو آنسو بہانا ثابت ہے وہ میں روایت سے آپ کو ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟
ارشاد فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے، کیونکہ جو آنکھ اللہ عز و جل کے خوف سے روتی ہے جہنم کی آگ اسے کبھی نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو خوف خدا سے آنسو بہیں یہ قیمتی ہیں، اور روایت بھی سنی کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ آنسو ایسے قیمتی ہیں اور فضائل والے ہیں یعنی جو خوف خدا سے نکلیں، جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے ڈر میں، اس کی محبت میں نکلیں، وہ آنسو اللہ والوں سے کثرت سے ثابت ہیں۔ اور اس قسم کے آنسو ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات رمضان کی جانے میں رویا جاتا ہے، وہ بھی ایک یہ میں نے سوچا تھا وہ یاد رہ گیا، آپ اچھا کیا آپ نے یاد دلا مزہ خوب دیا۔ تو وہ رمضان کی جدائی میں یہ بھی ایک اب یہ کیفیت تو مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھی ہوں۔ بعض لوگ سوچتے بھی ہوں گے کہ یہ کیوں روتے ہیں، تو آج شاید ہو سکتا ہے ان کے کئی سوالات کے جوابات ملے کہ اللہ والے بھی رویا کرتے تھے، اور یہ سب رونے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوا کرتے تھے۔ بزرگان دین سے ثابت ہے، یہ روایتیں پہلے بھی بیان ہوئی اس کی کہ رمضان اب جو رحمتیں اور برکتیں ہمیں لٹا کر گیا، تو وہ جب رخصت ہو رہا ہے تو اب وہ مہمان جو ہمارے پاس آئے اور ہمارے لیے تحائف لائے، جب وہ رخصت ہو رہا ہو اور اس سے ہمیں محبت بھی ہو تو خواہ نہ خواہ آنسو تو آتے ہیں، روتا ہے انسان۔ تو اسی طرح رمضان کے جانے کے غم میں کہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا، اس وجہ سے بھی رونا آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم ہے کہ جو رمضان کے غم رمضان میں رونا جسے کہا جا سکتا ہے۔ غم رمضان میں رونا، غم مدینہ میں رونا، غم مرشد میں رونا، جی جی سبحان اللہ، ان کا بھی اپنے کیف و سرور ہیں۔ یہ جو پی لیتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ اس مے میں کیا مزہ ہے۔ خیر، گناہوں اور خوف خدا پر رونے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اچھا، ایک وہ ندامت سے رونا بھی ہے، ندامت سے، گناہوں پر ندامت کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ کہ آپ پہلی زندگی میں ڈاکو تھے، پھر آپ ایک مرتبہ مثلا وہ ڈاکہ مارنے کی غرض سے گئے تو وہ آیت سنائی دی کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، اس کا مضمون ہے یہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ بالکل، تو کنز الایمان میرے سامنے نہیں ہے اس وقت، میں وہ مضمون عرض کرتا ہوں کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں۔ اللہ، تو اب انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہے میرے رب۔ اچھا، پھر وہاں سے نکلے تو کسی جگہ چھپ گئے، تو اب وہ قافلہ تھا قریب ٹھہرا ہوا، تو وہاں سنا انہوں نے کہ ایک عورت اپنے بچے کو ڈرا رہی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، ارد گرد ہی فضیل ڈاکو رہتا ہے، وہ حملہ نہ کر دے۔ اب اور زیادہ نادم ہوئے کہ اور رو دیے کہ میں اتنا برا ہوں کہ اس قوم کی مائیں میرا نام لے کے بچوں کو ڈراتی ہیں۔ تو پھر آپ نے توبہ کی اور ایسی توبہ کی، اور آج ہم اللہ والوں میں ان کا شمار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ندامت کے آنسو بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ندامت کے آنسو بہائے۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا۔ جی جی، ندامت سے گناہوں کا ازالہ، جی، وہ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ واقعی میں ہماری کیفیتوں کی عکاسی ہے اس میں کہ اور اللہ والوں کے آنسوؤں کی ہمارے دل کیا سخت ہو گئے ہیں، کیا کہیں کہ جس کو رونا نہ آتا ہو وہ کیا کہے، وہ رونے جیسی مذمت ہے یا اب یہ ایک ذہن تو بن گیا نا کہ اس طرح کا رونا اچھا ہے۔ طبیعتیں بھی ہوتی ہیں نا، بعض اوقات کوئی روتا ہی نہیں، اس کو رونا ہی نہیں آتا، لیکن وہ ہوتا نیک ہے۔ اس بات پہ بھی رو لے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا، تو یہ کہ وہ رونے والوں جیسی صورت بنا لے۔ اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے، میرا رونا یہی کہ مجھے رونا نہیں آتا۔ رونا نہیں آتا، اس میں کیفیت ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جب وہ ہجوم میں ہوں تو وہ نہیں، جی جی،
کیفیت نہیں بن پاتی. کیفیت اپنی اپنی بعض ہوتی ہے. اوقات تنہائی میں وہ ایسا روتے ہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے, اور جب ہجوم میں ہوتے ہیں تو رونا نہیں آتا. تو اجتماعی ذکر و ناز میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک کیف طاری ہوتا ہے, اور ایک وہ طرز کے ساتھ جب شعر پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اور شعر پہ ایک توجہ ہوتی ہے, پھر ماحول بھی اثر کرتا ہے. جی جی. تو اس وقت خواہی نہ خواہی کچھ نہ کچھ دل پر رکت طاری ہوتی ہے. تو اب تھوڑا بہت بھی رونا آئے تو آنسوؤں کو بہہ جانے دیجیے. سبحان اللہ. کیوں کہ اب اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اگر میں روؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے, تو لوگوں کی وجہ سے رونے سے رکنا, یہ بھی بزرگان دین نے ریاکاری میں شمار کیا کہ تو عمل کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں کے لیے عمل کو چھوڑنا بھی ریا ہے. تو ریاکاری سے بچیں اور وہ رونے والوں جیسی صورت ہی بنا لیں, تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل روئے گا تو لوگ نیک سمجھیں گے. پھر جی جی پھر کیا کریں؟ تو اس لیے نہیں روتا کہ مجھے لوگ نیک سمجھیں گے, اور اخلاص والے آنسو پھر کیسے رہیں گے؟ پھر کیا کرے وہ